آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان زراعت میں کیوں خود کفیل نہ ہو سکا۔ جب شکاری سماج زرعی سماج میں تبدیل ہوا تو زرعی سماج کی وراثتی اور قبائلی نظام کی اقدار نے شکاری معاشرت کی غیر خاندانی اور وحشیانہ تمام اقدار کا تختہ الٹ کر انہیں نکارہ بنا دیا۔ زراعت کی ابتدا دجلہ و فرات یعنی عراق سے ہوئی۔ یہ وادی تقریباً 1,20,000 برس پرانی ہے۔ شروع میں انسان صرف گیہوں اور جو کے جنگلی پودوں پر گزارا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے بیج بونا اور فصلیں اگانا سمجھ میں آ گیا۔ ماہر عمرانیات کا کہنا ہے کہ زراعت عورتوں کی ایجاد ہے اور مویشی پالنا بھی ہمیں عورتوں نے سکھایا ہے، کیونکہ مرد شکار کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور عورتیں گھر میں اکیلی رہ جاتی تھیں۔ زرعی نظام کی وجہ سے عورت کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ زمین کو عورت سے تشبیہ دی گئی کیونکہ زمین اناج پیدا کرتی ہے جبکہ عورت انسان پیدا کرتی ہے۔ زراعت اور مذہب نے جاگیردارانہ نظام کی بنیاد رکھی۔ بعد ازاں جاگیردارانہ نظام اور قبائلی نظام کی وجہ سے ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ پاکستان کی معیشت میں زراعت کی بہت اہمیت ہے۔ GDP کا 19% زراعت سے حاصل ہوتا ہے، مگر اس پر 65% آبادی کا انحصار ہے۔ پاکستان زراعت میں کیوں خود کفیل نہ ہو سکا یا زراعت پاکستان کی معاشی ترقی میں کیوں اہم کردار ادا نہ کر سکی، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 1857 میں غداری کے سلسلہ میں انگریزوں نے بر صغیر کے غداروں کو جاگیریں عطا کیں اور جاگیردارانہ نظام کی مضبوط بنیاد ڈالی۔ ان غیر حاضر ذمہ داروں کی وجہ سے 20 لاکھ ایکڑ رقبے پر کوئی فصل کاشت نہیں کی جاتی ہے۔ جاگیردارانہ نظام کی وجہ سے زرعی پسماندگی ہے۔ انڈیا میں جاگیردارانہ نظام جواہر لال نہرو کی اصلاحات کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان میں بھی ضرورت ہے کہ جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کیا جائے اور 20 لاکھ ایکڑ رقبہ جس پر کوئی فصل کاشت نہیں ہوتی، فصل کاشت کی جائے تاکہ پاکستان زرعی پیداوار میں خود کفیل ہو سکے۔ امریکہ اور مغرب کی ملٹی نیشنل کمپنیاں جین بینک کے نام پر فصلوں سے بیج اپنے ملک لے گئی ہیں۔ اب ہمارے ذمہ دار امپورٹڈ بیج خریدنے پر مجبور ہیں۔ اس بیج کو ہائیبرڈ سیڈ کہا جاتا ہے۔ اس بیج پر ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس کے استعمال سے ذمہ دار کی فصل تو پیدا ہوگی، مگر اگلے سال وہ اس بیج کو بوئے گا تو پیداوار نہیں ہوگی۔ یعنی یہ ہائیبرڈ سیڈ جو ہے یہ ون ٹائم بیس ہے۔ اس بیج یا فصل میں اگر وائرس آ جائے تو وائرس کا علاج بھی ملٹی نیشنل کمپنیوں سے ادویات لے کر کرنا پڑتا ہے۔ وائرس بر صغیر میں یا تو موجود ہی نہیں تھا یا بہت ہی کم تھا جب ہم اپنا بیج استعمال کرتے تھے۔ ضرورت ہے کہ حکومت پاکستان اپنے ملک میں جین بینک بنائے تاکہ ذمہ دار اور عوام کو فصل سستی ملے۔ ہائیبرڈ سیڈ کی وجہ سے پاکستان اور مصر کی کاٹن کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ اب اچھی کاٹن امریکہ اور روس پیدا کر رہا ہے۔ کبھی دنیا میں صرف بر صغیر کا کاٹن میں نام تھا۔ ہر سال پاکستان 1 کھرب سے زیادہ قیمت کی کیڑے مار ادویات ملٹی نیشنل کمپنیوں سے خریدتا ہے۔ اسی طرح کیمیائی کھاد کے نام پر بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں 1 کھرب سے زیادہ قیمت کی کھاد بیچ رہی ہیں۔ ابتدا میں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے کیڑے مار ادویات اور کھاد انتہائی سستی قیمت پر ذمہ داروں کو فروخت کی۔ کیڑے مار ادویات اور کھاد کی وجہ سے پاکستانی عوام میں ہیپیٹائٹس اور گردے کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ہیپیٹائٹس اور گردے کی بیماریوں کی ادویات پر بھی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا راج ہے اور وہی اسے فروخت کرتی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ایشیائی ممالک زراعت میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کی کیڑے مار ادویات اور کھاد کم از کم استعمال کریں۔ صحت مند کاشتکاری کے طریقے اپنائیں، کیونکہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں اب زراعت گھاٹے کا سودا بنتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں کاشتکاری کا جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ غیر سائنسی ہے۔ ذمہ داروں کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ وہ سائنسی طریقہ کار اپنائیں۔ جو ذمہ دار ایگریکلچر ٹولز اینڈ مشینری استعمال کرتے ہیں وہ بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں بنا رہی ہیں، وہ کافی مہنگی فروخت کر رہی ہیں۔ ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایگریکلچر انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے تاکہ ذمہ دار سستی مشینری خرید سکیں اور اگر انہیں مرمت کی ضرورت پڑے
تو وہ بھی سستی ہو سکے۔ فصلوں کی پیداوار میں پانی اہم رول ادا کرتا ہے۔ پاکستان میں ایک اچھا نہری نظام ہے، لیکن پھر بھی ہر ذمہ دار کو نہری پانی میسر نہیں۔ پانی حاصل کرنے کے لیے ذمہ دار کو کافی مہنگی بجلی خریدنی پڑتی ہے اور ڈیزل بھی کافی مہنگا ملتا ہے۔ ضرورت ہے کہ حکومت پاکستان سولر انرجی کے لیے آسان شرائط پر قرضہ دے۔ اس سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ذمہ دار کو فصل بھی سستی پڑے گی اور عوام کو فائدہ ہو جائے گا۔ پاکستانی زراعت کو سیم اور تھور بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ حکومت پاکستان سیم نالیاں کھودیں، ٹیوب ویل لگوائے، تھور کا علاج جپسم پاؤڈر اور دوسری ادویات سے کرے، کولڈ سٹوریج اور فوڈ پروسیسنگ یونٹ بنانے کے لیے آسان شرائط پر قرضہ دے۔ حکومت پاکستان فصلوں کی مناسب انشورنس کرے، قیمتوں کا نظام منصفانہ کرے، مڈل مین کا رول محدود کرے۔ ان سہولتوں سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا، عوام کو سستی زرعی اشیاء میسر ہوگی۔ یہ ایک ایسی عجیب فلسفی ہے کہ صنعتی اشیاء پر ربیٹ اور ڈیوٹی ڈرا بیک دیا جاتا ہے، لیکن زرعی اشیاء پر ڈیوٹی ڈرا بیک اور ربیٹ نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ زرعی اشیاء کی پیداوار پر ذمہ دار کھاد کی صورت اور زرعی ادویات کی صورت میں ٹیکس ادا کرتا ہے۔ علاوہ ازیں ذمہ دار فصل پر بھی صوبائی ٹیکس ادا کرتا ہے۔ اگر صنعتی اشیاء کی طرح زرعی اشیاء پر بھی ڈیوٹی ڈرا بیک دیا جائے تو پاکستان میں زراعت کی حوصلہ افزائی ہوگی اور سمگلنگ کی روک تھام ہوگی۔ آج ہر فصل کا ذمہ دار صنعت کار کے ساتھ دست و گریباں ہے۔ مثلاً کھاد کا ذمہ دار شوگر مل والوں سے لڑ رہا ہے، کپاس والا چینی فیکٹری اور ٹیکسٹائل مل والے سے ناراض ہے۔ صنعت کار ذمہ داروں کو ایک چٹ دے دیتے ہیں اور اس چٹ کو اپنی مرضی سے کیش کرتے ہیں۔ اس کریڈٹ سسٹم کی وجہ سے کاشتکاروں کے حوصلے پست ہو رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ صنعت کاروں کو پابند کیا جائے کہ وہ کاشتکاروں کو بائی نیم چیک دیں۔ اگر وہ چیک کیش نہ ہو تو گورنمنٹ ان نام نہاد صنعت کاروں کے خلاف سخت ایکشن لے۔ اس عمل سے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ فوڈ اینڈ فوڈ پروڈکٹس پر بھی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا قبضہ ہے۔ مثال کے طور پر ملٹی نیشنل کمپنی نیسلے کی مصنوعات میں منرل واٹر، ملک پیک، بالائی پیک، دیسی گھی، چائے کے لیے خشک دودھ، بچوں کے لیے خشک دودھ، شیر خوار بچوں کے لیے خوراک، بچوں کے لیے چاکلیٹ اور کینڈی وغیرہ وغیرہ موجود ہیں۔ یعنی زرعی پیداوار سے خالص منافع نیسلے ملٹی نیشنل کمپنی اٹھا رہی ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں لیز پر زمین حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ملک کی زرعی صنعت کو فروغ دیا جائے تاکہ سرمایہ ملک کے اندر رہے اور پاکستان معاشی ترقی کرے۔ آبادی اور اچھے رقبہ کی وجہ سے پاکستان گندم، چاول، کینو رینجز، کاٹن، شوگر کین، مینگو، کھجور اور نمک پیدا کرنے والے 15 بڑے ممالک میں شامل ہے۔ ضرورت ہے کہ ان پروڈکٹس کے علاوہ بھی ذمہ دار فارمنگ کریں، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، پاکستان کھانے والا تیل امپورٹ کرتا ہے۔ ضرورت ہے کہ سورج مکھی، زیتون اور کنولا کی فصل کاشت کی جائے۔ نمبر 2، بی کیپنگ کی جائے اور شہد کو ایکسپورٹ کیا جائے۔ نمبر 3، گوشت حاصل کرنے اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے پولٹری فارمنگ، فش فارمنگ، کو فارمنگ، ڈک فارمنگ، بفلو فارمنگ کی جائے۔ نمبر 4، ادویات کے لیے ٹری فارمنگ، فارمنگ آف میڈیسنل پلانٹ کی جائے۔ نمبر 5، سبزی اور ترکاری کے لیے ویجیٹیبل فارمنگ کی جائے۔ نمبر 6، خشک میوہ جات کے لیے نٹ فارمنگ کی جائے۔ نمبر 7، فروٹ کے لیے فروٹ فارمنگ کی جائے۔ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن علم کے شہر لاہور میں کوئی زرعی یونیورسٹی نہیں ہے۔ عوام کا مطالبہ حکومت پاکستان سے ہے کہ لاہور میں ایگریکلچر یونیورسٹی بنائی جائے اور ایگریکلچر ریسرچ سینٹر بنایا جائے تاکہ ہائیبریڈ سیڈ، ایگریکلچر میڈیسنز، ایگریکلچر ٹولز اینڈ مشینری، فرٹیلائزر اور فارمنگ کے بارے میں ذمہ داروں کو قیمتی معلومات آسانی سے حاصل ہو سکیں۔ حکومت پاکستان کے متحد الیکٹرانک میڈیا پر زراعت کی رہنمائی کے لیے پروگرامز پیش کیے جائیں تاکہ پاکستان زراعت میں خود کفیل ہو سکے۔ مثلاً چائنا اور امریکہ جیسے خود کفیل ہیں۔
بے شک کسی بھی آزاد ملک کے زندہ رہنے کے لیے دو چیزیں یعنی خوراک اور آرمز اینڈ ایمونیشن کی اشد ضرورت ہوتی ہیں۔ ایران اور شمالی کوریا پر بھی سپر پاورز نے تجارتی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ ملک زراعت اور آرمز اینڈ ایمونیشن کی خود کفالت کی وجہ سے ہی سامراجی ممالک کی مضبوط گرفت سے بچ گئے ہیں۔ امریکہ بھی اس لیے سپر پاور ہے کہ وہ زراعت اور آرمز اینڈ ایمونیشن میں خود کفیل ہے۔ زراعت میں ترقی کے لیے چائنا کو رول ماڈل کے طور پر ہم لے سکتے ہیں۔ اب پاکستان میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے راستے پاکستان کی زراعت پر قبضہ ترقی یافتہ ممالک کا خواب ہے۔ پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی پر کنٹرول کرنے کے لیے ترقی یافتہ ممالک جواز ڈھونڈ رہے ہیں اور IMF کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ان دونوں حملوں سے پاکستان کو بچانا ہے۔ امید ہے حکومت پاکستان غیر پیداواری اخراجات میں کمی کرے گی اور مناسب منصوبہ بندی سے بیرونی سازشوں کو ناکام بنا دے گی اور پاکستان ایک خود کفیل ملک بن جائے گا۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.